السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور موجود ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا شرعی حل بیان فرمانے کے لیے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ ناظرین کرام، انسان کی تخلیق اس طرح کی گئی ہے کہ اس کو اختیارات کچھ دیے گئے ہیں، لیکن اختیارات اس طرح ہیں کہ ان اختیار پہ اختیار کل بھی اللہ پاک سبحانہ وتعالی عز و جل ہی کا ہے۔ انسان کو یعنی جزوی طور پہ اختیارات تو دیے گئے ہیں، لیکن اس کو خود مختار نہیں کیا گیا ہے، اور جب انسان اپنے ان عارضی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے تکبر کی چادر اڑتا ہے تو اللہ پاک سبحانہ وتعالی عز و جل کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جنہوں نے تکبر کیا، جنہوں نے انا پرستی کی، وہ ابلیس کے ساتھی کہلائے، وہ فرعون کہلائے، وہ نمرود کہلائے، وہ شداد کہلائے، وہ قارون کہلائے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ انسان اللہ پاک نے بڑا خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، یہ رب فرماتا ہے، لیکن اس کو اختیار دیا ہے کہ بائیں ہاتھ والے اعمال اختیار کرو گے تو تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے، اور دائیں ہاتھ والے اگر اختیار کرو گے تو تمہیں وہ مقام بھی دوں گا جہاں پہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کی پہنچ بھی نہیں ہے۔ ناظرین، کاش ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں کیا میسیج دیا گیا ہے۔ اگر اس میسیج کو ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ آج ہم آدمی لوگ یقیناً انسان کہلانے کے مستحق ہوں گے۔ گفتگو کریں گے اس حوالے سے۔ آپ اپنے ٹی وی اسکرینس پر دیکھیے، اپنے ٹیلی فون نمبرز ہم ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ ٹیلی فون اٹھائیے، اپنے مسائل بتائیے، مفتی محمد شاہد مدنی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، انسان کو اللہ پاک نے بہترین انداز میں تخلیق کیا، اس کو بتا دیا کہ یہ بائیں ہاتھ والے اعمال، یہ دائیں ہاتھ والے اعمال، ان میں سب سے جو ناگوار شرک کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے اعمال اللہ پاک کو پسند نہیں ہیں، ان میں ایک تکبر اور انا پرستی بہت خطرناک عمل ہے کہ جس کو اگر انسان نے اختیار کیا تو تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ میں ناظرین کے لیے چاہوں گا پوچھنا، انا پرستی یا تکبر کی تعریف کس طرح کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ۔ تکبر، انا پرستی ہمارے معاشرے کی عمومی برائیاں ہیں اور ہمارے معاشرے کے عمومی عیب ہیں جو ہم سب میں پائے جاتے ہیں۔ اس پر گفتگو کرنا بھی اہم ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جو تکبر کی تعریف بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کتمان الحق، یعنی حق کو چھپانا، وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ تکبر ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے حسن کی بنا پر، اپنے مال کی بنا پر، اپنے عہدے کی بنا پر، اپنی شہرت کی بنا پر، یا اپنے کسی بھی ایسے حسن یا ایسی خوبی کی بنا پر اپنے آپ کو اعلیٰ جاننا اور دوسروں کو حقیر جاننا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ شریعت مطہرہ میں آشکار بھائی اس کی شدید مذمت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے پہلے جو تکبر کیا وہ شیطان نے کیا۔ قرآن میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اللہ فرماتا ہے ابا، ابلیس نے انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وکان من الکافرین، اور کافروں سے ہو گیا۔ اسی طرح قرآن میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ بھی بڑی واضح سی ہے کہ متکبر کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ بے شک۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ تکبر میری رضا ہے، جو میری رضا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا، ایک روایت میں آتا ہے کہ میں اسے ضرور ذلیل و رسوا فرماؤں گا، اللہ، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں اسے ضرور جہنم میں داخل فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ اس کے بندوں میں سے کوئی تکبر کرے، حتیٰ کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما دے،
لیکن نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، لا يدخل الجنت، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو گویا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے، ہم تکبر کے مقابلے میں عاجزی رکھتے ہیں، عاجزی انسان کو شرف انسانیت پر رکھتی ہے اور تکبر انسان کو شرف انسانیت سے گھرا دیتا ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا فرعون کا، قارون کا اور حامان کا، ان تینوں کے بارے میں قرآن میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ تینوں متکبر اور مغرور تھے، ان کے تکبر اور غرور نے انہیں برباد کر دیا۔ اور جو آپ نے فرمایا انا پرستی، میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ انا پرستی تکبر کا لازمی نتیجہ ہے۔ جس میں تکبر ہوگا وہ انا پرست ہوگا، اسے اندر سے اگر یہ محسوس ہو بھی جاتا ہے کہ میں غلطی پر ہوں تو انا پرستی کی وجہ سے وہ نہیں مانتا، چونکہ اس کا قلب اس بات پر ٹھہر چکا ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے اعلیٰ ہوں، تو بس اس فیلنگ کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے وہ حق کا بھی انکار کر دیتا ہے، اور بعض اوقات اس کا یہ تکبر اسے کفر تک لے جاتا ہے۔ جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا ہے کہ اس پر کئی دلائل واضح ہو چکے تھے کہ اسلام حق ہے، لیکن تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، انا پرستی کی وجہ سے اس نے اسلام کو قبول نہ کیا۔ تو بس اس میں ہمیں اپنی اصل کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنی انتہا کو یاد رکھنا چاہیے، تو ہم اپنے آپ کو تکبر سے بچانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ابھی آپ نے فرمایا تکبر کفر کے قریب ہے، جو آپ کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا، تو تکبر تو آج فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں ہر شخص ذرا سا اس کو آفیسر بنا دو اپنے سب آرڈینیٹ کے ساتھ، جی فرمائیے حکم، تو یہ تکبر کے زمرے میں نہیں آئے گا؟ بالکل، دیکھیں ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے آشکار بھائی کہ ہم اپنی اوقات کو یاد رکھیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی منصب، مقام، عہدہ ملتا ہے تو بعض اوقات ہم اپنی اصل اور اپنی اوقات کو بھول جاتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں آپ واضح طور پر فرماتے ہیں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سے زیادہ عظیم تو کوئی نہیں ہو سکتا، بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ اس کے باوجود آپ کی عاجزی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ فتح مکہ کے موقع پر اونٹنی پر سوار ہیں تو اپنے سینہ اقدس کو اتنا جھکا لیتے ہیں کہ کوہان کو سینہ چھو رہا ہوتا ہے۔ تو گویا میں یوں کہوں گا کہ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے کہ جس کا عہدہ جتنا بڑا ہوتا چلا جائے، جس کی شہرت جتنی بڑھتی چلی جائے، جس کا علم جتنا بڑھتا چلا جائے، اس کی تواضع اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ اور چھوٹا آدمی وہ ہوتا ہے کہ عہدہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے اور اس کا تکبر بڑھتا چلا جاتا ہے۔ فاتح اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم برتاؤ، تاریخ خود آج انگوش بدندہ ہے، اتنی بڑی ذات مبارک، اتنی بڑی فتح، اور عالم جو مختار نے بتایا کتابوں میں لکھا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عجز کی انتہا تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی میرے بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ عمر دراز ٹوبہ ٹیکسن سے بول رہا ہوں جی۔ جی عمر بھائی فرمائیے گا۔ سر جی میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ جب آدمی فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے جب تک دفن نہ ہو پڑھنا ثواب کے لیے کوئی بھی چیز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا یا کچھ بھی پڑھنا جائز نہیں، لیکن جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے اس کے بعد اس کے لیے پڑھنا جائز ہے۔ اچھا ٹھیک ہے عمر بھائی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا تمہارا اللہ نبی وارث یا اللہ نبی وارث، ایسا کہنا جائز ہے کہ صرف کہنا اللہ وارث یا اللہ نگہبان؟ اچھا ٹھیک ہے عمر بھائی، آپ کے دونوں مسائل ہم نے سنے اور مسائل کا حل کیا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، چلے سنتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل کیا ہے۔ جی مفتی صاحب۔ جی بھائی نے کال کی ٹوبہ ٹیکسنگ سے۔ ان کا پہلا سوال یہ ہے کہ آدمی جب فوت ہو جائے تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ جب تک اس کی تدفین نہ ہو تب تک ایصال ثواب نہیں کر سکتے۔ جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا ہے۔ ایصال ثواب صرف مردوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، تدفین تو درکنار، اگر وہ نہیں مرا تب بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، چونکہ یہ ایک روحانی طور پر تحفہ ہے۔ اب بعض لوگوں کا انتقال باہر ہوتا ہے، ان کی تدفین 3 روز بعد ہوتی ہے، تو کیا اس دوران ان کے لیے کچھ نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو یہ شرعی طور پر جس نے بھی ذکر کیا غلط ذکر کیا ہے۔ اس کے انتقال کے بعد اور تدفین سے پہلے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایصال ثواب کا معنی یہ ہے کہ آپ نے جو اچھا کام کیا
اس پر اللہ نے جو آپ کو ثواب عطا فرمایا، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، تو وہ مرنے کے بعد اسے پہنچ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، لہذا تدفین سے پہلے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تدفین ابھی نہیں ہوئی ہوتی اور لوگ آ کے دعا کرتے ہیں، دعا چل رہی ہوتی ہے، تو اس دعا کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ بخشش اور مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ہمارے یوں کہہ دیا جاتا ہے کہ اللہ نبی وارث یا اللہ نگہبان، تو کیا صرف ہم اللہ وارث کہیں گے، اللہ نگہبان کہیں گے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی اس کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جائے جو الفاظ حدیث میں وارد ہوئے ہیں، جیسے لفظ وارث ہے، لفظ وارث کا استعمال اللہ کے لیے نہیں کیا جاتا، یہ ہمارے معاشرے کے بعض طبقات میں ہے، لیکن یہاں پر اس معنی میں نہیں ہوتا جو لوگوں کے لیے ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی جمیل ہے، جمال کو پسند فرماتا ہے، اب لفظ جمیل اللہ کے لیے حدیث میں وارد ہوا تو بعض علماء کرام نے اسے جائز قرار دیا، لیکن پوچھنے کا مقصد یہ کہ کیا ہم ایک ہی لفظ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ملا سکتے ہیں؟ بالکل ملا سکتے ہیں۔ مثلا قرآن میں فرمایا گیا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، بالکل، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، تو یہ بالکل درست ہے۔ اسی طرح یہ کہا جاتا ہے اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، تو اس میں شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، اللہ کا جاننا ذاتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاننا عطائی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال شاید اس لیے آتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ نبی کا نام ملا دیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کلمے میں آپ دیکھ لیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا نام نامی اس میں گرامی اور آپ کی ذات مبارکہ تو وہ ہے کہ جن کا ذکر اللہ نے اپنے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ حدیث قدسی میں فرمایا کہ جعلتک ذکری، اے میرے محبوب میں نے آپ کو اپنا ذکر بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر وہاں اللہ کا ذکر، جہاں اللہ کا ذکر وہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، ماشاءاللہ۔ شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی، کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سے بات کر رہا ہوں، میں نے پوچھنا تھا غسل کے بارے میں۔ ہوں غسل میرا کرایا ہوا ہے، میں نے آپریشن کرایا ہوا ہے، ہوں تو آپریشن میں میں اٹھ کے غسل وغیرہ نہیں کر سکتا، محتاج ہوں، ہوں تو اس کے بارے میں اگر اطلاع وغیرہ ہو جائے تو بندہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا ایک عذر ہے، اس حوالے سے آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی اچھا ٹھیک ہے، بات مکمل ہو گئی۔ ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا خیال ہے کال ڈراپ ہو، جی چلے مصطفیٰ۔ جی مصطفیٰ، جی ہاں، یہ بھائی نے سوال کیا کہ غسل واجب ہو جائے یا فرض ہو جائے اور آپریشن کی وجہ سے غسل کرنے پر قدرت نہیں ہے، تو کیا اس صورت میں تیمم کی رخصت ہے؟ بالکل ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی جان پر اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بالکل صحیح۔ تو تیمم غسل کا خلیفہ ہے، اگر آپ غسل کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور غسل پر قادر نہیں ہے تو غسل آپ سے ساقط ہو جاتا ہے، اب آپ تیمم کر لیجئے اور اس تیمم سے آپ نمازیں ادا کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے پوچھنا چاہوں، ایک عام کنسیپٹ لوگوں میں یہ ہے کہ اگر جیسے پانی نہیں ہے، تیمم کر لیا، جب پانی ملا تو نماز آپ نے دہرانی ہے، تو غسل کے حوالے سے بھی یہی ہے کہ جب وہ اس پر قادر ہے غسل کرنے پہ تو نمازیں دہرائیں گے یا وہ ہو گئی؟ جی ہاں، چونکہ تیمم غسل کا خلیفہ ہے تو جیسے ہی اصل آ جائے تو خلیفہ کا جو اختیار ہے وہ سلب ہو جاتا ہے، تو اگر نماز کا وقت ابھی باقی ہے اور آپ پانی پر قادر ہو گئے، یا نماز کا وقت ابھی باقی ہے اور آپ غسل کرنے پر قادر ہو گئے، تو اب آپ کو غسل کر کے نماز ادا کرنی ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلیفہ کا حکم جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ پانی کا نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے اور پانی پر قادر نہ ہونا ایک الگ معاملہ ہے، دونوں کے اعتبار سے حکم فقہی کو ٹھیک ہے ناظرین، غسل کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، ایک ضمنی سوال آیا تھا ذہن میں، بہرحال آپ اسی طرح ہمارے پروگرام میں شامل طور پر مسائل بتاتے رہیں، ہم بتائیں گے مسائل کا حل، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین، آپ کے مسائل کا حل یہ ہے پروگرام آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد شاہد مدنی صاحب جی، اور جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے آنا پرستی اور تکبر۔ چلے آپ سے ابتدا کرتے سیگمنٹ کی شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون کہاں سے بات کریں؟ جی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی روحانی علاج کے لیے آپ کوئی تعویذ یا نقش وغیرہ
پہنتے ہیں تو کیا وہ شرک میں کہلاتا ہے؟ حدیث کے بارے میں مجھے بتائیے گا۔ اچھا بالکل بتائیں گے، کیا یہ شرک میں تو نہیں آتا مفتی صاحب؟ بالکل، یہ ایک اہم ترین سوال ہے دور حاضر کے حوالے سے کہ بعض لوگوں کی طرف سے تعویذ پہننے کو شرک قرار دیا جاتا ہے اور اس میں کچھ روایات بھی پیش کر دی جاتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ مسلم معاشرے میں جو تعویذ پہنا جاتا ہے اس میں جو تعویذ میں تحریر ہوتی ہے وہ شرکیہ الفاظ پر مشتمل نہیں ہوتی، وہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیات پر مشتمل ہوتی ہے، یا ہمارے اکابرین سے جو نقوش منقول ہیں، نقش کی جمع ہے نقوش، ان نقوش پر مشتمل تعویذ ہوتا ہے، اور اس میں جو دینے والا ہے اور جو پہننے والا ہے ان کا نظریہ بھی یہی ہوتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کی برکت سے اور اس دینی نقش کی برکت سے اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے اس طرح کے تعویذات کو شرکیہ تعویذات قرار دینا بالکل غلط ہے۔ بعض لوگوں کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، اگر تعویذ پہننے سے ہی مشرک ہو رہا ہو تو پھر آدھے معاشرے کو مشرک قرار دیا جانا چاہیے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی احادیث مبارکہ میں کلام الہی سے دم کرنے کے حوالے سے بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں، اور ہمارے اسلاف رحمہم اللہ سے دینی تعویذ لکھنے کے حوالے سے بھی ہمیں روایات ملتی ہیں۔ تو اس طرح کے اسلامی تعویذات اگر کوئی پہنتا ہے تو شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، اور جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا بھی میں رد عرض کر دوں کہ وہ روایت ان تعویذات کے حوالے سے ہے کہ جن میں بتوں کے نام لکھے جاتے تھے۔ اب کامن سینس کی بات ہے، ایک مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ ایک وہ تحریر جس میں بتوں کے نام ہیں اور ایک وہ تحریر جس میں کلام الہی ہے، اگر آپ اس کو اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر یہ تحریف کرنے کے مترادف ہے۔ بہرحال ون لائنر یہ ہے کہ شرعی طور پر شرعی تعویذات کا استعمال بالکل جائز ہے۔ اسے اس سوال کو تھوڑا سا میں اور آگے بڑھاؤں کہ یہ بھی ایک معاشرے میں سرایت کر گئی یہ چیز، ذرا کچھ ہو تو عاملین کے پاس دیکھیں، آپ نے صحیح فرمایا، ایک تو علماء کرام کا ایک ہے سلسلہ، ان سے آپ نے تعویذ دے دیا، ظاہر ہے وہ اسلامی نقوش یا شرعی علوم کے حوالے سے، ایک عاملین بھی ہیں جو حمزاد اور وغیرہ وغیرہ، آپ مطلب میں کیا کھل کے بولوں آپ کو، اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو معاملات بتائیں گے، آپ کا علاج کریں گے، تو وہ شرک کے زمرے میں آئے گا، گناہ میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی ہاں، دیکھیں، جو شرکیہ افعال اور شرکیہ الفاظ پر مشتمل عمل کرے گا تو کامن سینس کی بات ہے کہ وہ شرک کے زمرے میں آئے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ اس کے دو پہلو ہیں، ایک وہ عاملین ہیں کہ جو شرکیہ الفاظ کا استعمال نہیں کرتے، غیر اللہ کو شریک کر رہے ہیں نا، وہ جی غیر اللہ کی مدد لے رہے ہیں۔ جی ہاں، لیکن غیر اللہ کو مطلقاً شریک کرنا ناجائز نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی روحانی مخلوق سے استفادہ کیا جاتا ہے تو وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس میں جو اہم ترین پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح ہر شعبے میں نااہل لوگ آ گئے ہیں، اسی طرح عملیات میں بھی نااہل لوگ ہیں کہ جنہوں قرآن و حدیث کی بنیادی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اور انہوں نے صرف اور صرف آستانہ اس لیے کھول رکھا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں اور اس سے مالی فوائد حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جہاں پر غیر شرعی امر کا ارتکاب پایا جائے گا وہ ناجائز ہوگا، اور جہاں پر کفریہ یا شرکیہ الفاظ پر مشتمل الفاظ ادا کیے جائیں گے وہ کفر اور شرک ہوگا۔ اس میں ہر بندے کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے، اور جو ہماری عوام الناس ہے انہیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب ہم غیر مستند ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، اسے ہم عطائی ڈاکٹر کہتے ہیں، تو ہم غیر مستند عامل کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر نتیجہ وہی نکلتا ہے جو ہمارے معاشرے کے مختلف واقعات ہیں۔ تو اس لیے سب سے پہلے دیکھا جائے کہ کوئی ایسا شخص ہو جو مستند و معتمد ہو، اور وہ جو آپ نے حمزاد وغیرہ کا کہا اس میں تو لوگوں کو اس طرح بیوقوف بنایا جاتا ہے، ڈرا دیا جاتا ہے، جو کال کرے گا اسے کہیں گے تمہارے ساتھ اثرات ہیں، جو کال کرے گا اسے کہیں گے تمہارے ساتھ حمزاد کا معاملہ ہے۔ اب اس پہ چونکہ لوگ ڈر جاتے ہیں اور پھر ان کے خوف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مالی نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگ غلط ہوتے ہیں، لیکن ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو عملیات کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، یہ شرعی طور پر بالکل ناجائز ہے۔ اچھا، اب بہت معذرت کے ساتھ میں تو ظاہر پروگرام کرتا ہوں تو میں آج کی معاشرتی چیزوں کو سامنے رکھتا ہوں، میں وہ کتابوں میں ضخیم چیزیں نہیں ڈھونڈتا کہ آکے باتیں کروں لمبی لمبی۔ بات یہ ہے کہ آج کل یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، بہت معذرت کے ساتھ پہلے کہ ہمارے مساجد کے امام صاحبان، پیر صاحبان، فقہی علماء اکرام عوام کے ساتھ ویسا برتاؤ نہیں کرتے جیسا ان کو اخلاقی مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب کوئی یعنی قدم بوسی اور دست بوسی تو بہت ہی عام ہے، میں سمجھتا ہوں قدم بوسی کروانا، یہ دست بوسی کرنا، یہ بھی انا کی ایک
تسکین کی وجہ ہے یا ایک تکبر کی علامت ہے؟ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں دو پہلو ہیں. ایک یہ ہے کہ دل میں یہ تمنا ہو کسی بھی عالم کی یا کسی فقیہ کی یا کسی معزز دینی کی کہ لوگ میرے ہاتھ چومیں اور میرے قدم بوسی کریں. اگر دل میں یہ تمنا ہے تو اس پر گرفت ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ تمنا نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور ادب کے طور پر ہم ان کی دست بوسی کرتے ہیں تو یہ شرف کی بات ہے. اور یہ ہمارے اکابرین سے چلا آ رہا ہے کہ جو ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ تھے، ان کی بارگاہ میں ادب سے حاضری دیا کرتے تھے اور دست بوسی کیا کرتے تھے، جیسے صحابہ کرام نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تعظیم کرتے تھے. لیکن جو سامنے والا شخص ہے اسے دل پر یہ غور کرنا ضرور ہے. چلیے اس پہ کہ کہیں میں اس عمل آپ کی سے وجہ مزید تکبر بات تو کروں گا. نہیں ایک کال آیا. کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے نصرت بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے گا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ایک شوہر جو ہے اس کو اپنی بیوی اگر ناپسند ہوتی ہے تو وہ طلاق دیتا ہے مہر کے ساتھ اور اس کی چیزوں کے ساتھ. اور اس لیے قرآن میں بھی دیا تھا، زید بن حارث جو تھے انہوں نے اپنی طلاق دی تھی اپنی وائف ان کو. تو اسی طرح سے اگر عورت جو ہے ان کو اپنا شوہر پسند نہیں، ان کی زبان اور کردار کی وجہ سے ہے، بچوں پہ خراب اثرات پڑتے ہیں گھر کے ماحول کی وجہ سے، تو وہ کیا خلا لے سکتی ہے؟ اچھا خلے کے حوالے سے آپ پوچھ رہی ہیں. ٹھیک ہے میری بہن بتاتے ہیں مجھ صاحب کو. جی ہاں تو مجھ پہلے میں وہ سوال کروں گا. اکثر میرے مشاہدے میں آیا، ہو سکتا ہے میں نے غلط دیکھا ہو، معذرت بار بار اس لیے کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں میں دیکھا ہے خود ہی ایسے کر کے ہاتھ بڑھا کے محفل میں داخل ہوتے ہیں. کیا فرمائیں گے؟ بالکل. دیکھیں اس میں پھر میں وہی اصول پیش کروں گا کہ اپنے دل پر غور کر لیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا جان رہا ہوں اور مجھے عزت و تکریم پسند ہے، اور کیا میں اپنے آپ کو اس مقام پہ سمجھتا ہوں کہ مخلوق خدا بس میری تابع ہو کر رہے. اللہ تبارک و تعالی دل کو جانتا ہے. اگر اس میں اس کی نیت کبر کی ہے تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی بندہ احکام شرع سے بلند نہیں ہوتا. بالکل. چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ مرشد ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک پر حکم شرع لگتا ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی میں حکم شرع سے الگ ہوں. تو کبر اگر عوام میں پایا جائے گا تو بھی مذموم ہے، اگر خواص میں پایا جائے گا تو بھی مذموم ہے، اگر مقتدی میں پایا جائے گا تو بھی مذموم ہے، اگر امام مسجد میں پایا جائے گا تو بھی مذموم ہے. تو ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے دل پر غور کرے اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی اللہ کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کے ساتھ بطور آفت بعض اوقات کبر آتا ہے. شیطان نے علم کی وجہ سے تکبر کیا، تو جنہیں اللہ علم عطا فرما رہا ہے تو اس کی آفت یہ ہے کہ علم کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے. جنہیں شہرت عطا فرما رہا ہے تو اس کی آفت یہ ہے کہ شہرت کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے. جنہیں عہدہ عطا کیا جا رہا ہے اس کی آفت یہ ہے کہ عہدے کی وجہ سے تکبر آ سکتا ہے. تو اس میں پھر بار بار اپنے دل پر غور کریں، اپنی اصل کو پیش نظر رکھیں کہ اگر مجھے اللہ نے عہدہ، مقام، علم اور شہرت عطا فرمائی ہے تو یہ اس کی عطا کردہ نعمت ہے. اس کو تکبر پسند نہیں ہے، عاجزی پسند ہے. میں نے عاجزی کو اختیار کرنا ہے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی مجھے پتا کرنا ہے اگر لڑکا اور لڑکی آپس میں کہہ دیں تو مجھے تو بولو اور میں تجھے تو بولوں، اس طرح نکاح ہو جاتا ہے؟ اور لڑکی کہے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بنا کے کہتی ہوں ہاں تو مجھے قبول ہو، اور ان کا ساتھ رہنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے میری بہن، آپ یہ فرما رہی ہیں لڑکی لڑکا آپس میں ایجاب و قبول کریں تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا. چلے مفتی صاحب کی طرف چلتے ہیں. ہمارے دو کالرز کے مسائل موجود ہیں مفتی صاحب. جی اس سے پہلے ہماری بہن نے کراچی سے کال کی اور انہوں نے کہا کہ اگر شوہر کو زوجہ پسند نہ ہو اور وہ اسے طلاق دینا چاہے تو شریعت مطہرہ نے اسے حق دیا ہے. زبان اور اس کی وجہ سے. تو اگر زوجہ کو شوہر پسند نہیں ہے اس کے کردار کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی کی وجہ سے وغیرہ کسی بھی عیب کی وجہ سے، تو کیا وہ خلا لے سکتی ہے؟ بالکل. یہی تو ہمارے دین کا حسن ہے کہ دونوں کو اختیار دیا گیا ہے. اگر واقعتاً اس میں کوئی ایسا عیب ہے کہ جس کے موجودگی میں اس کے ساتھ زندگی بتانا مشکل ہے، یا پھر وہ ایسے مظالم جو ہے وہ کر رہا ہے جس کی بنا پر اس کے ساتھ زندگی نہیں گزر سکتی، یا بچوں کو برباد کر رہا ہے، تو پھر زوجہ کے لیے یہ رخصت رکھی گئی ہے کہ وہ خلا کا راستہ اختیار کرے. تو اس لیے اگر وہ شرعی طور پر وہاں پر اجازت مل رہی ہے اس اعتبار سے کہ وہ ظالم ہے تو وہ بالکل خلا لے سکتی ہے. شوہر کو کہے میں حق مہر معاف کرتی ہوں، یا اتنی رقم کے بدلے میں مجھے طلاق دے دو، تو یہ خلا کہلاتا ہے. اور اگر وہ طلاق نہیں دے رہا اور ظلم بھی کر رہا ہے، اپنے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو پھر اس صورت میں فسخ نکاح کے لیے کورٹ سے بھی رجوع کیا جا سکتا ہے. شریعت مطہرہ انہیں راستہ عطا فرماتی ہے. ٹھیک ہے.
دوسرا سوال کیا بہن نے کہ لڑکا لڑکی تنہائی میں اللہ رسول کو گواہ بنا کر نکاح کر لیں تو کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا، اور اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ بہت ساری شرائط کے باوجود آج کی نیو جنریشن بدحال ہے، تو اگر اس طرح کے نکاح شروع ہو گئے تو پھر ہمارے معاشرے کا کیا حال ہوگا؟ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں لا نکاح الا بشاہدین او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، روایت بالمعنی عرض کر رہا ہوں کہ نہیں ہے نکاح مگر دو گواہوں کے ساتھ۔ تو گواہ یعنی نکاح کے معارض وجود میں آنے کے لیے اور اس کے درست ہونے کے لیے گواہوں کی موجودگی ضروری ہے، اور پھر اس میں ایجاب و قبول بھی کیا جاتا ہے جو نکاح کا اصول ہے، اور پھر اس نکاح کو عام بھی کیا جائے، تو اس طرح کی صورت میں نکاح منعقد نہیں ہوگا اور ان کا ساتھ رہنا ناجائز ہوگا۔ نکاح بالاعلان ہونا چاہیے۔ جی شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں منگلا جیلم سے بات کر رہا ہوں۔ جی 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 فرمائیے خان صاحب۔ جی سوال یہ ہے مفتی صاحب کہ ایک تو جو گھر میں کوئی مہمان آتا ہے یا کوئی بھی تو اس اکثر ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں بسم اللہ، تو آیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے۔ اچھا کوئی مہمان آتے ہیں تو میزبان کہتے ہیں بسم اللہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہنا صحیح نہیں ہے۔ جی جی تو دوسرا سوال یہ ہے کہ اکثر جس طرح پیر ہیں یا کوئی اس طرح سے کہتے ہیں جی کہ وہ سب کچھ انہوں نے دیا ہے، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب لوگ کہتے ہیں پیر صاحب نے دیا ہے، پیر صاحب آپ پوچھیں کہ جب کہ سب واقعی اللہ پاک ہی دیتا ہے، تو آپ یہ پوچھنا رہے الفاظ کیسے؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ جی دونوں سوال بہت خوبصورت سوال کیا ہمارے بھائی نے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مہمان آتے آؤ ہیں جی تو بسم اللہ۔ آؤ جی بسم اللہ۔ دیکھیں اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ یہ بسم اللہ کا مقام نہیں ہے، خوش آمدید کا مقام ہے، تو وہ جملے وہیں پر استعمال کیے جائیں جن مقامات کے لیے ان جملوں کو رکھا گیا۔ ٹھیک۔ لیکن ہمارے ہاں بعض جملے عرفاً ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے خوش آمدید والا معنی ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ انہیں خوش آمدید کہا جائے، عربی میں کہنا ہے تو مرحبا بکم کہا جائے یا سلام کر دیا جائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ ہر اچھے کام کی ابتدا میں پڑھنے کا ہمیں کہا گیا ہے، تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس معنی میں انہیں خوش آمدید یا مرحباً یا سلام علیکم السلام علیکم کہے، لیکن اگر بالفرض کسی کی زبان سے بے ساختہ نکل گیا تو یہ کوئی ناجائز کام نہیں ہے، لیکن اس ریزن کی بنا پر جس نے انہیں سمجھایا ہے درست سمجھایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پیر صاحب کے لیے یا کسی شخص کے لیے کہنا کہ انہوں نے مجھے یہ دیا، حالانکہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو یہ کہنا کیسا؟ دیکھیں ہمارے ہاں جب یہ نسبتیں کی جاتی ہیں والد کی طرف کہ والد نے مجھے گاڑی دلا دی ہے، بھائی نے مجھے یہ چیز دے دی ہے، یا پیر صاحب نے مجھے یہ دیا ہے، وہ نسبت حقیقی نہیں ہوتی، وہ نسبت مجازی ہوتی ہے، یعنی کہنے والے کے ذہن میں یہ خیال موجود ہوتا ہے کہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے، انہیں اللہ نے وسیلہ بنایا ہے۔ میں بہت واضح الفاظ میں یوں کہہ دوں گا کہ پہلا راستہ تو یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ ان کے وسیلے سے اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ بالکل صحیح۔ اب اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہوگا اور ہمارے معاشرے کا جھگڑا ختم ہو جائے گا، لیکن بالفرض کسی نے عقیدت کی وجہ سے ان کی طرف منسوب کر دیا اس معنی میں کہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو اپنی بارگاہ میں ایک خاص مقام عطا فرماتا ہے، تو اس میں بھی شرعی طور پر کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قرآن و حدیث میں ایسی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ نے ایک ہی چیز کی نسبت انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا منکم، اب یہاں پر لفظ ولی اللہ نے اپنے لیے استعمال کیا، ورسولہ اور اللہ کے رسول کے لیے استعمال کیا، والذین آمنوا منکم اور کامل ایمان والوں کے لیے استعمال کیا جنہیں اولیاء کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی کوئی گناہ یا شرک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے سن لیا کہ بہتر یہ ہے کہا جائے اللہ پاک نے دیا فلاں کے وسیلے سے۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ آئیے ناظرین مسئلہ سنتے ہیں، آپ ہی میں سے کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہمارا ملتان سے بات کر رہی ہوں، مفتی صاحب کو بھی سلام عرض کرتی ہوں۔ وعلیکم السلام جی ورحمۃ اللہ۔ میرے 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود بھیجتا ہے اس وقت تک اسے موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ اس کو ٹھکانہ خواب میں دکھایا جائے گا، یہ جاگتی آنکھوں سے دکھایا جائے گا؟ ٹھیک، اس کی وضاحت فرما دیجیے۔ ٹھیک۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ عوام کو علماء سے بدظن کرنا کیسا ہے؟ اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ کفار کی ایسی جگہ جہاں پہ ان کو سستی اشیاء فراہم کرنے کے لیے سٹال لگائے گئے ہیں، کیا وہاں پہ جا کے کوئی مسلمان خریداری کر سکتا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने 3 सवाल किए हैं या 3 मसाइल बयान किए हैं। कबल इसके कि उसका जवाब ले एक और कॉलर भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं सना कोयटा से बोल रही हूँ। मुझे मुफ्ती साहब से 2 सवाल पूछने जी हैं। फरमाइएगा। पहला सवाल ये है कि अगर किसी मरने वाले या मरने वाली की अशिया को घर वालों को इस्तेमाल करना कैसा है? ठीक। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर वालिदैन से छुप कर सिर्फ दोस्तों की मौजूदगी में निकाह की हैसियत क्या है? वालिदैन से छुपकर दोस्तों के महफिल में निकाह की हैसियत क्या है? जी सर। ठीक है, मेरी बहन कोयटा सा प्रोग्राम में शामिल हुई। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ, बल्कि मुझे कहा गया कॉलर मौजूद है, एक और को भी शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी उमान मस्कत से अर्ज कर रहा हूँ। सुल्तान रजा नाम है। जी राजा साहब मुफ्ती फरमाइए। साहब की बारगाह में ये सवाल है कि हम गाड़ी लेके जाते हैं, सफर के ऊपर जाना होता है, शहरी सफर के ऊपर। तो जब वापस कैंप में आते हैं फिर हमको ये कंफर्म पता नहीं होता कि अभी हम 15 दिन इधर क़याम करेंगे कि नहीं। तो इस सूरत में हम फिर अगर नियत करके तो नमाज पढ़ सकते हैं फिर पूरी नमाज, और अगर फिर 15 दिन के अंदर ही वापस चले जाएं दोबारा सफर के ऊपर, तो फिर जो नमाजें पढ़ी हैं क्या इनका इयादा करना होगा या नहीं? इसमें हमारी रहनुमाई फरमा दें। ठीक है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मस्कत से आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है कि तय नहीं है कि 14 दिन रहना है या उससे ज़ायद रहना है, तो क्या होगा सवाल है। चलते हैं मुसाफ़ की तरफ। जी मुसाफ़। जी बिल्कुल। एक बहन ने सवाल किया कि 1000 बार जो मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने फरमाया कि वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना ठिकाना ना देख ले। तो ये देखना ख्वाब में होगा या हकीकत में? तो ये बिल्कुल ख्वाब में होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सच्चे ख्वाब ईमान वालों के लिए बशारतें हैं। तो चूँकि इस हदीस में भी बशारत दी गई है तो वो बशारत बसूरत ख्वाब होगी। अलबत्ता सूफिया किराम में कोई उस मकाम पर पहुँचे कि मुशाहदे की कैफियत में हो जाए कि बस जाग रहे हों, दिल पर तवज्जो करें और अपने ख़ास मकामात को देख लें, तो वो इस्तिस्नाई सूरतें हैं। जो उमूमी हुक्म है वो ख़ास है ख्वाब के साथ। दूसरा सवाल बहन ने ये किया कि जो लोग आवाम को उलमा से बदजन करते हैं उनके लिए क्या हुक्म है? देखिए यहाँ पे 2 पहलू हैं। एक है आवाम का उलमा से किसी को बदजन करना, और दूसरा है उलमा का अपनी ज़ात के हवाले से उन अफ़आल का इर्तिकाब करना कि जिसकी वजह से अवाम बदजन हो। दोनों को देखा जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि उलमा दीन को चलाने वाले हैं, और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो किसी को भी शरई तौर पर ये इजाज़त और ये इख्तियार नहीं है कि वो आलिम से लोगों को बदजन करे, क्योंकि आलिम से बदजन करना दीन से बदजन करने के मुतरादिफ है। तो इस बात को तो समझना चाहिए। दूसरा ये है कि उलमा की अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। उन्हें अपने मकाम, अपने मनसब और अपनी ज़ात की अहमियत को देखना चाहिए कि वो भी किसी ऐसे फ़ेले शनी का इर्तिकाब ना करें कि जिसकी वजह से अवाम उनसे बदजन हो। हम बाज़ औक़ात इसे एक तरफ से देख रहे होते हैं कि जी उलमा से बदजन किया जा रहा है, अपना मुहासबा नहीं कर रहे होते कि क्या हम अपने आप को उस मकाम पर वाक़अतन रखे हुए हैं दीन जिसका हमसे तकाजा करता है। तो दोनों तरफ से इस बात का ख्याल रखना है ताकि हमारा दीन आगे बढ़े। बाज़ लोगों की तरफ से एक साजिश भी की जाती है जुज़वी तौर पर कि लोगों का एतमाद उलमा से ख़त्म कर दिया जाए, वो खुद ब खुद दीन से दूर हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को मलहूज़े निगाह रखते हुए उलमा चूँकि दीन के वारिस हैं, तो जो उलमाए हक़ हैं उनकी मोहब्बत दिल में रखनी चाहिए, और तकाज़ा बशरियत से कोई गलती हो जाए तो उसे भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए। उसके बाद इन्होंने सवाल किया कि गैर मुस्लिमों के लिए जो स्टॉल्स लगाए जाते हैं सस्ते, तो क्या मुसलमान भी उससे ख़रीदो फ़रोख्त कर सकते हैं अशिया के हवाले से? तो जी हाँ, गवर्नमेंट में जब ऐसा होता है कि बाकायदा स्टॉल्स लगाए जाते हैं तो वो उमूमी तौर पर होते हैं कि राया में से जो वहाँ से ख़रीदारी करना चाहे कर सकता है, उसमें शरई तौर पर कोई कबाहत या कोई मुज़ायक़ा नहीं है। अलबत्ता वो ऐसी अशिया पर मुश्तमल हैं जो कुफ़ार के साथ ख़ास हैं, तो फिर मुसलमान वहाँ पर ना जाएं, चूँकि ये अपने आप को मौदे तोहमत पर पेश करना है कि जो दूर से देखने वाला है वो मुसलमान नहीं समझेगा, चूँकि वो जगह उनके साथ ख़ास है। लेकिन जैसे सुपर स्टोर्स होते हैं और वहाँ पर सबको अगर इजाज़त दी जाती है, अंडरस्टूड होता है, तो फिर वहाँ पर रुख्सत निकल सकती है। उसके बाद एक सवाल किया गया कि दोस्तों की महफिल में
جی سوال تھا دوستوں کی محفل میں نکاح کیا جائے اگر ماں باپ کی جگہ جی ہاں، اس حوالے سے چھپ کر نکاح کرنے کے حوالے سے پوچھا گیا، تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ نکاح اعلانیہ ہوتا ہے اور اس کا یہی مقصد ہے، اس سے بہت سارے خرابیاں نکلتی ہیں، اور پھر جب والدین سے چھپ کر نکاح کیا جاتا ہے تو وہ بجز بربادی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کسی کو دامے فریب میں پھانس لیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ معزز دینی ہو، چاہے وہ کوئی دنیاوی حوالے سے مرتبہ رکھنے والا ہو، آپ کے والدین آپ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح کا فیصلہ آپ کی زندگی کو برباد کر لے۔ لہذا مشورہ یہی ہے کہ نکاح والدین کو اعتماد میں اور دیگر اعزاء اقربا کو اعتماد میں لے کر کیا جائے۔ انہی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ مرنے والوں کی اشیاء کو کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہو جائے تو اس کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ وراثت بن جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک گلاس بھی اس کی ملکیت میں ہے تو وہ وراثت بن گئی ہے، اس میں ورثہ کو ان کے حصوں کے مطابق دینا لازم ہوتا ہے۔ تو اب وراثت کی تقسیم کے بغیر اسے استعمال کرنا درست نہیں ہے، باقاعدہ وراثت کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر اس میں جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے اس کا حصہ دے دیا جائے، پھر اسے استعمال کیا جائے، کیونکہ جب مرنے والا مر گیا تو اب اس کی ہر چیز میں وارث کا حصہ ہو گیا ہے، تو وراثت کو تقسیم کرنا لازم ہوگا ورنہ ناجائز ہوگا۔ اس کے بعد ایک کال کی گئی تھی عمان سے، ایک بھائی نے پوچھا کہ ہم شرعی سفر میں ہوتے ہیں اور کہیں پر کیمپ میں پڑاؤ ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کتنے دن ٹھہرنا ہے، تو ہم نماز پوری پڑھیں گے یا نماز جو ہے وہ ہم قصر کریں گے؟ دیکھیں جب آپ سفر میں ہیں تو اصل یہ ہے کہ آپ نے قصر کرنی ہے۔ اچھا، اب آپ کو قیام کا کنفرم نہیں پتا، جب تک آپ کو قیام کا نہیں پتا آپ مسافر ہیں، آپ قصر کرتے رہیں۔ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نیت کر لیں، چونکہ پھر اگر نیت آپ نے 15 روز کی اور اس سے پہلے دوبارہ سفر کا معاملہ ہو گیا تو پھر وہ نماز درست نہیں ہوگی، تو اس لیے شریعت نے رخصت دی ہے، اس رخصت کو آپ لے لیجئے کہ آپ سفر میں ہیں، جب تک آپ کو 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کا نہیں پتا آپ وہاں پر مکمل نماز ادا نہیں کریں گے، آپ قصر نماز پڑھیں گے، اور اگر آپ نے پوری نماز پڑھ لی تو پھر اس کا اعادہ کرنا آپ پر واجب ہوگا۔ تو اس لیے اپنی اصل کو پیش نظر رکھیں کہ آپ حالت سفر میں ہیں تو آپ نے قصر نماز ہی پڑھنی ہے۔ بعض اوقات اس میں سمجھداری کا لوگ ثبوت دیتے ہوئے کہتے ہیں ہم نیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ نے 15 دن کی نیت کر لی اور 12 دن بعد پھر آپ کو وہاں سے پڑاؤ جو ہے ختم کرنا پڑا، تو اس لیے چونکہ حالت سفر ہے تو شریعت مطہرہ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت کا استعمال کرتے ہوئے آپ قصر نماز ادا کریں گے۔ چلو بہت شکریہ استاد، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور ناظرین، تکبر کے حوالے سے ہم لوگوں نے آج گفتگو کی ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ مفتی صاحب نے جو بتایا ہے کہ تکبر اللہ پاک کی رضا ہے، اور جو اس رضا کے قریب جانے کی یا اس پہ شامل ہونے کی کوشش کرے گا اس کے لیے بڑا عذاب وعید آئی ہے کہ اللہ پاک اس کو جہنم سے بھر دے گا۔ میں چاہوں گا کہ عالم تو عالم ہی ہوتا ہے نا، مفتی صاحب سے ایک پیغام لیتے ہیں اس حوالے سے، وہ سب کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں تکبر سے بچنے کے لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ابتدا اور اپنی انتہا کو پیش نظر رکھے کہ میں تخلیق کس طرح ہوا، یعنی میری ابتدا کیا ہے، اور جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کوئی میرے قریب کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، تو پھر اے انسان تو تکبر کس بنا پر کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں یہ خیال آ رہا ہو کہ وہ مجھ سے حقیر ہے تو ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے۔ حالات بدلتے دیر نہیں لگتی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تکبر کی وجہ سے ذلیل و رسوا فرمائے۔ اور یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تکبر میری رضا ہے، جو میری رضا کے معاملے میں مجھ سے جھگڑے گا میں اسے ضرور ذلیل و رسوا فرماؤں گا۔ اور آپ دیکھیں فرعون ہو، چاہے قارون ہو، چاہے حامان ہو، چاہے ابو لہب ہو، چاہے ابو جہل ہو، یا اس طرح کے بہت سارے لوگ جن کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، تکبر کی وجہ سے بالآخر وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی کی چادر اوڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس دعا کے ساتھ ہی ناظرین کرام آپ سے بھی چاہوں گا آپ آمین کہیں، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیں۔ زندگی بخیر، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کا میزبان آشکار داور حضرت مفتی محمد شاہد مدنی صاحب کے ساتھ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا۔ دعا میں رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے۔ آج شب جمعہ ہے، درود پاک کی کثرت رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔